بہت پہلے جب انسانوں کی دنیا ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کے پہلے پتا کے روپ میں پیدا فرمایا۔ یہ انسانیت کی ایک نئی اور مہان شروعات تھی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ دھرتی میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم اور اس کی حکمت کے سامنے اپنی آگیاکاریتا ظاہر کی۔ اسی طرح انسان کی دھرتی پر آنے کی کہانی کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر انہیں اپنی قدرت سے ایک مکمل انسانی شکل عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے انسان بنے۔ یہ ہمیں اللہ تعالی کی عظیم قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو وشیش سمان اور گیان عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ تعالی کے حکم کی آزمائش تھی۔ سبھی فرشتوں نے حکم مانا اور سجدہ کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سا گیان عطا فرمایا۔ انہیں چیزوں کے نام اور ان کی پہچان سکھائی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اچھا اور فائدہ مند علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں گیان کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر یہ گیان فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے وشیش گیان اور اللہ تعالی کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمان عطا فرمایا تو فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سبھی فرشتوں نے اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کی، لیکن ابلیس نے گھمنڈ کیا اور حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے سامنے گھمنڈ نہیں بلکہ آگیاکاریتا اور ونمرتا ضروری ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے گھمنڈ میں خود کو بہتر سمجھا۔ اس کی یہی اوگیا اس کے لیے بڑی نافرمانی بن گئی۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ گھمنڈ انسان کو سچائی اور اللہ کی آگیا سے دور کر سکتا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالی کے حکم کے سامنے گھمنڈ کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے گھمنڈ کو صحیح سمجھا، لیکن یہ اس کی بڑی نافرمانی تھی۔ ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی پسند اور گھمنڈ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ابلیس کی نافرمانی اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس نے انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ابلیس کے بہکاوے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی نعمت عطا فرمائی۔ وہاں ہر طرف خوبصورت باغ، پیڑ اور ندیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کی بہت سی نعمتیں دی گئیں۔ یہ اللہ تعالی کی رحمت اور قدرت کی نشانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہیں جنت میں رہنے کی آزادی تھی، لیکن اللہ تعالی نے ایک خاص پیڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی نعمت ملی۔ وہ وہاں اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور سکون سے رہتے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جنت میں سکون اور نعمتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں بہت سی چیزیں حلال اور جائز طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک خاص پیڑ کے بارے میں انہیں صاف ہدایت دی گئی تھی کہ اس کے قریب نہ جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں سے کھاؤ اور جہاں چاہو رہو، لیکن ایک خاص پیڑ کے قریب مت جانا۔ یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا پالن کرنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں اس پیڑ کے بارے میں غلط بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے ہمیشہ ساودھان رہنا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا علیہم السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل چکھ لیا۔ پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بھول کو سویکار کیا اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اپنی بھول کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی کو چھپانے کے بجائے اللہ تعالی کے سامنے اپنی کمی کو مانا۔ انہوں نے پشچاتاپ کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اسے سویکار کر کے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نے اللہ تعالی سے معافی مانگی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی توبہ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو دھرتی پر اترنا پڑا۔ اب انسانیت کا نیا سفر دھرتی سے شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی کہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ان کے لیے نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ مایوس ہوں گے۔ دھرتی پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ہدایت کے مطابق گزاری۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اللہ پر ایمان، نیک عمل اور اچھے اخلاق کی شکشا دی۔ یہیں سے انسانیت کا سفر آگے بڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، سچائی اور نیک راستے پر چلنے کی نصیحت کرتے تھے۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی سیکھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اور گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کی ہدایت پر چلنا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے۔